وہ بڑے حیران ہوئے تو دعا کی اللہ سے، اللہ یہ معاملہ کیا ہے، ہم کو بھی بتا دیجیے، یہ آپ کے بندے کا معاملہ ہے کیا ہے، آخر یہ سب اب سے پہلے کیسے چل رہی تھی اور اب یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو غیبی طریقے پر خواب میں ہو یا جو بھی ہو بتایا، اس بندے نے ہم سے مانگا تھا اور زندگی میں ایک ہی دفعہ مانگا تھا، اپنی ضرورت کے لیے مانگا تھا، دنیا کے لیے اس نے کبھی نہیں مانگا، پہلی مرتبہ مانگا تھا، ہم نے دے دیا، مگر اس نے اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے ہمارے بندوں پر خرچ کیا۔ اب ہمیں غیرت آتی ہے کہ ہم اس کو نہ دیں، تو اس کو ہم دے رہے ہیں، روز لیتا رہے، جب تجھے ہمارے بندوں پہ خرچ کرنا تو لے، اور دے رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ غالباً خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ دینا جو ہے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سخاوت یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ جو سخی نہ ہو، صاحب جود نہ ہو، کوئی نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن شریف میں آپ نے پڑھ ہی لیا کہ وہ جو دو فرشتے آئے تھے تو وہ تو انسانی روپ میں آئے تھے، اب انسانی شکل میں آئے تو یہ تو سمجھ گیا کہ اجنبی ہیں، اس لیے کہ جانے پہچانے نہیں، تو یوں نہیں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، پہلا کام کیا شروع کر دیا؟ مہمانداری، کہ گائے کا بچہ بچڑا بہترین سمین ایک موٹا تازہ بچڑا لے کر کے اس کو ذبح بھی کیا، اس کو بھون بھان کر کے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب بعد میں پوچھا جائے گا آپ کون ہیں، پہلے کھانا کھا لیجیے۔ یہ ہے وہ سخاوت جس کو میں کہتا ہوں۔ اب جب وہ کھانا نہیں کھا رہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، تو اب فکر ہوئی کیا معاملہ ہے، یہ کھاتے کہیں نہیں۔ تو جب انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام گھبرا رہے ہیں ہمارے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، تب انہوں نے بتلایا کہ ہم کون ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام آرڈر ہے، یعنی فرشتوں کا انسانی روپ میں آنا جو ہے یہ انیوزول ہے، کوئی بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے، گڑبڑ کی ہے کچھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت ڈر گئے، تو انہوں نے تسلی بھی دی اور اللہ کا جو منشا تھا اس کے مطابق خوشخبری دی، ایک بیٹا ہوگا تمہارے، یہ تو خوشخبری، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اور اس کے بعد نے کہا کہ ہمارے یہ خوشخبری تو کیسے بھی ملتی، لیکن اصل میں ہم کو بھیجا گیا ہے وہ پڑوس کے جو سامنے بستیاں جو تباہ ہو رہی ہیں، تباہ ہیں اپنے اخلاق کے لحاظ سے، حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں، ہم کو وہاں بھیجا گیا ہے، بس اب ان کا وقت ختم ہو لیا، ان کو تباہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ وہی تھا ابراہیم علیہ السلام کا خیال، انسانی روپ میں آنا فرشتوں کا انیوزول ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، تو انہوں نے بتا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اس میں لجاجت کرنی چاہیے کہ نہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں اللہ سے، بہرحال وہ قصہ قرآن شریف میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کون ہے، کیا جان پہچان ہے کہ نہیں ہے، کہاں سے آ رہے، کیوں آ رہے، پہلا کام کیا ہے؟ خاطر تواضع، مہمانداری۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ بائبل میں بھی دیکھ لیں، اور اس کا شاید وہی واقعہ ہوگا جس کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے، کہ بائبل میں تو بڑے بے ڈھنگے طریقے پر ہے وہ واقعہ، لیکن یعنی قرآن کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن شریف نے جس انداز میں، اگر وہ ایک ہی واقعہ ہے، قرآن کا کمال ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایک نبی ہی یہ بات کر رہے ہوں گے۔ تو بائبل میں ہے کہ صاحب وہ ہزاروں سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پھرا کرتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام لا علاج مریضوں کو صحت ان کی وجہ سے ملتی تھی، تو لہذا وہ جتنے بھی مصیبت کے مارے ہوتے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پھر، ایمان تو لانے کو تیار نہیں مگر جھاڑ پھونک ضرور کراتے تھے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہزاروں آدمی، جنگل میں ہے تو جنگل میں، اس جنگل سے اس جنگل میں، اس جنگل سے پھرتے رہتے تھے، پریشان حال لوگ۔ تو وہ ہزاروں سے آدمی آج جب معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلانے جنگل میں موجود ہیں اپنے حواریین کے ساتھ، تب عیسیٰ علیہ السلام نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی جاب ہے، ان کے ساتھ جو حواریین تھے وہ بھی ملنگ، نہ ان کے پاس کچھ۔ تو اب آگے ہزاروں سے 3 4 یا 5 روٹیاں کل تھیں ساتھ میں توشے میں، خالی روٹیاں۔ اب وہ تھے ہزاروں آدمی، تو کھانے کا وقت ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کھانا کھلاؤ سب کو۔ تو اب حواریین تو ہو گئے پریشان، 5 6 روٹیاں تو کلی رکھی، ہزاروں آدمیوں کہاں سے کھلا دیں گے؟
تو وہ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ پلایا کہ تم بڑے نالائق ہو، تم اب تک تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں آیا. تو بہت ڈانٹا، تو آخر کو وہ جو بھی ہوا ہوا. قرآن شریف میں نے کہا کہ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. حواریین نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، پکا پکا کھانا بس وہاں سے آ جائے، پکانے کا وقت ہی نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ پر ایمان ہے تو تمہیں ڈرنا چاہیے. اس طرح کی فرمائش، بھائی دعا مانگو اللہ سے نعمت کے لیے، برکت کے واسطے، مگر یہ کہ متعین شکل میں کھانا پکا پکایا اللہ میاں دسترخوان پر سجا کے وہاں سے اوپر بھیج دیں، گستاخانہ حرکت ہے. اس لیے کہا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اجی ہمارا کوئی ایمان میں کوئی خرابی نہیں، اس وقت بھوک کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، تو پکائیں گے کہاں سے؟ اس واسطے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے کھانا کھا لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے لوگوں پر آپ کی سچائی اور حقانیت بھی کھلے گی. نبی اللہ ہیں تبھی تو کھانا ایک دم گرم گرم آ گیا. اور پھر یہ کہ ایک ہمارے لیے ایک یادگار بن جائے گی، خوشی کا دن ہے کہ اللہ کی طرف سے کھانا پکا پکایا ملے گا، تو ایک عید ہوگی، ہماری خوشی کی بات ہوگی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا اگر اس کے بعد بھی گڑبڑ ہوئی تو پھر خوب سن لو، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اترا ہوگا وہ مائدہ، اس کو تو نہیں کھولا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں آدمی ہیں اور یہ فکر نہیں ہے کہ کہاں کون سی میری فیکٹریاں چل رہی ہیں، لیکن نہیں، تواضع کا حق ادا کرنا ہے، جو ہے وہ کھلاؤ، اللہ برکت دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی ہے کہ آپ کے بارے میں تو صاحب الجود کا لفظ آتا ہے. جود سخاوت سے بھی بڑھ کر چیز ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، مال کو خرچ کرنے میں سارے لوگوں سے بڑھ کر صاحب جود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رمضان آتا تھا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن شریف کے دور کا سلسلہ چلتا تھا، تو اس روایت میں ہے کہ تب تو آپ کا جود اور آپ کی سخاوت کر ریح المرسلہ، جس طرح ہوا چلتی ہے تو پھر تو یہ حالت ہوتی تھی آپ کی جود کی. کیا مطلب؟ یعنی ہوا یہ نہیں دیکھتی کہ کس کو لگوں کس کو نہ لگوں، غریب ہے، امیر ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہر ایک کو ہوا لگتی. تو کر ریح المرسلہ کے معنی یہ ہے کہ پھر آپ کا جود اتنا بڑھ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی خوشی کا زمانہ ہوتا تھا. رمضان خود خیر و برکت کا مہینہ، اوپر سے کیا ہے کہ جبریل سے ملاقات روز ہو رہی، روز قرآن شریف ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور سنا جا رہا ہے، تو دوڑ ہو رہا ہے قرآن شریف کا. تو اس لیے پورا رمضان آپ کی خوشی بہت ہوتی تھی. اس خوشی میں آپ اپنے اس وصف کا زیادہ اظہار کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینا، کھلانا، پلانا، جو بھی ہوتا تھا. تو میں نے کہا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف جو رہا ہے یہ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. دنیا میں دو چیزیں مال کے تعلق سے ہیں اور دونوں صورتاً ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، کیونکہ مال جو ہے اس کے بارے میں انسان کی یہ فطرت ہے اور نیچر ہے اس کا کہ مال کو وہ بڑھانا چاہتا ہے. $1 ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ 1 کوارٹر رہ جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ 1 2 بن جائے، مال کو بڑھانا چاہتا ہے. شاید اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو فضل کہا ہے. لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم. فضل کے معنی آتے ہی ہیں اضافے کے، زیادتی کے. تو مال فضل بھی ہے کیونکہ اس کے اندر زیادتی کی صلاحیت موجود ہے. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مال بڑھے، لیکن اس مال کے تعلق سے ہیں دو عمل اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک ہے خرچ کرنا، انفاق، اور وہ خرچ کرنا بھی کس طور پر کہ یہ نہیں کہ بھئی کوئی خرید اور فروخت میں خرچ کرنا ہے، کوئی سامان بیچ رہے ہیں، کوئی سامان خرید رہے ہیں،
یا کسی کو ادھار وہ دے رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ خرچ کرنا اس طور پر کہ یہ واپس نہیں آئے گا، جس کو انفاق کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ خرچ کرنا ہے مال کے تعلق سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری مال بڑھ جائے، اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ ہے ربا کی، سود کی۔ تو کہ سود میں آدمی کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، $100 کسی کو دے دیے اور $125 لے لیے، سمجھ میں آیا؟ زیادہ اس میں انوالو کیا چیز ہے؟ ٹائم، کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ $100 کے $125 بن جاتے ہیں، کچھ محنت کرنی نہیں پڑتی۔ یہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ، کہ انفاق کے اندر مال خرچ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے صورتاً، اور ربا اور سود کے اندر مال بڑھ جاتا ہے، اضافہ اس میں ہوتا ہے۔ جس طرح سے صورتاً انفاق سے مال کا گھٹنا یقینی ہے، اسی طرح صورتاً ربا اور سود کے اندر مال کا بڑھنا یقینی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بزنس بیوپار میں تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، لیکن ربا اور سود انٹرسٹ جو ہے اس میں مال کے گھٹنے کی کوئی صورت نہیں، وہ یقینی طور پر مال بڑھ رہا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ دو صورتیں ہیں۔ صورتاً کا لفظ میں بار بار بول رہا ہوں، کبھی آپ اس کو نظر انداز کریں، میں نے صورتاً کی بات بتائی۔ قرآن پاک نے اب تک انفاق کی بات کہی ہے، اور انفاق کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہ صورتاً اس میں مال کم ہوتا ہے اور فضیلتیں بتائی گئیں اس کی۔ اب اس کے مقابلے میں اس صورت کو لا رہے ہیں کہ جس میں صورتاً مال بڑھتا ہے اور بڑھنا یقینی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سود کی صورت، جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں یا یوزوری کہتے ہیں، وہ صورت ہے۔ ربا اسی واسطے اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ربوبیت جو ہے اس کے اندر ہے ہی پرورش کر کے کسی چیز کو ادنا درجے سے اعلیٰ درجے تک پہنچا دینا، سمجھ میں آیا؟ کمی کے درجے سے اٹھا کر کے کمال کے درجے تک پہنچانا، یہی ہے ربوبیت۔ رب العالمین جب آپ کہتے ہیں رب اللہ کے لیے، تو اس کے معنی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اندر یہ وصف ہے کہ کسی بھی چیز کو ترقی دے کر کے اعلیٰ درجے تک اللہ سبحانہ و تعالی پہنچا دیتے ہیں۔ تو خالق بھی وہی ہیں اور رب بھی وہی ہیں، تخلیق بھی وہی فرماتے ہیں، اور اس کی پرورش بھی، پرورش جس کا اردو میں کہتے ہیں، پرورش کے معنی یہی ہے کہ اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا کہ وہ چیز ترقی کر کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے۔ تو اللہ رب ہیں۔ تو ربا جو ہے وہ اسی سے بنا کہ مال جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، مال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس لیے سود کو عربی میں ربا کہا گیا۔ یہاں انفاق کے احکام اور اس کے بارے میں تو تفصیلات سے بتا دیا گیا کیا اس کی فضیلت ہے۔ یہاں اس کے مقابلے میں ربا کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ آدمی کھڑا ہو کہ جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ خبتی جانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بے وقوف، پاگل، یہ ہے خبتی۔ تو چونکہ عربوں میں یہ تھا کہ جہاں کسی آدمی کو دیکھا کہ اول فول بک رہا ہے یا الٹی سیدھی بات کر رہا ہے، کہنا ایسا لگتا ہے اس کو شیطان ہاتھ لگا گیا۔ تو جب شیطان اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آدمی جو ہے پاگل ہو گیا، شیطان نے اس کو چھو دیا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جہاں کسی آدمی کو ذرا اس طرح بدلا ہوا دیکھا، کہنے لگا ہونا اس پہ جن آ گیا، اس پہ بھوت آ گیا۔ تو بھوت آ جانے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آدمی جو ہے اپنے آپے کے اندر نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ عام طور پر یہ بولا جاتا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ اس طرح کھڑا ہوگا کہ جس طرح سے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو بھوت اور جن یا شیطان جو ہیں وہ چھو لیں تو وہ خبتی ہو جاتا ہے، ایسے کھڑا ہوگا۔ کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ تو یوں ترجمہ کیے ہوگا کھڑا، تب تو یہ کہ قیامت میں اس کی حالت کیسی ہوگی سود کھانے والے کی؟ جیسے کسی آدمی پر بھوت پریت آ جائیں دنیا میں، جو حالت اس کی ہوتی وہ حالت وہاں ہوگی اس کی، یعنی جس وقت کے ابھی عذاب نہیں شروع ہوا مگر اس سے پہلے یہ حالت ہوگی کہ قبروں سے نکلے گا تو اس حالت میں نکلے گا، یا پھر دنیا میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح جس طرح یہ، یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ آدمی جو ہے جو سود کھا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سود کھانے والا سود کو پوری چیز نہیں سمجھ رہا ہے، بری چیز سمجھتا تو کھاتا نہیں، سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب ہم کو معلوم ہو جائے یہ چیز صاحب الرجی پیدا کرتی، اور صاحب یہ چیز جو ہے اس سے کولیسٹرول پیدا ہو جاتا ہے، کولیسٹرول، تو ہم نہیں کھاتے، کیوں؟ معلوم ہے نقصان دیتا۔ تو اگر سود کے مال کا کھانا جو ہے یا استعمال کرنا یا کھانا، اس لیے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے تو بنا سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، یہ مراد نہیں،
مگر چونکہ مال کے لیے لفظ عام طور پر محاورہ یہی ہے کہ اس نے بھائی میرا پیسہ کھا لیا، آپ کو معلوم ہے کھا لیا، لے لیا، مگر لینے کے بجائے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ کھا لیا۔ تو مال کے لیے چونکہ لفظ محاورہ کھانے ہی کا ہے، قرآن نے وہی محاورہ استعمال کیا۔ تو اگر وہ اس کو برا سمجھتا، نقصان دہ سمجھتا، تو ہرگز اس مال کو نہ لیتا اور نہ استعمال کرتا، لیکن اس نے استعمال کیا، کھایا پیا ہے، اس کا معنی یہ کہ نقصان دہ نہیں سمجھ رہا اس کو۔ جو چیز نقصان دہ ہے اس کو نقصان دہ نہ سمجھنا یہی پاگل پن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی اگر گندی چیز اور پاک چیز اس کو تمیز نہ ہو، گندی بھی چیز کھا لے، پاک چیز بھی کھا لے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ پاگل ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں پتہ نہیں، وہ جیسے وہ ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کسی کو مجذوب، تو وہ ہمارے ننیال میں ایک ہمارے پڑنانا کے یہاں جن کو میں نے دیکھا ہے، وہ ذرا ان لوگوں سے کچھ زیادہ ہی تعلق رکھا کرتے تھے، پڑنانا پڑنانی کے ہاں، تو وہ زمیندار لوگ تھے، تو ان کے یہاں آیا کرتے تھے، بس ایسے ہی ملنگ قسم کے لوگ آئے، ان کو کھانا وانا کھلایا کرتے، تو خوب یہ ہوتا تھا۔ تو وہ میں نے سنا کہ وہ ہماری نانی بتایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں فلاں ایک آیا کرتے تھے، تو بس وہ ان کو یہ کہ بھئی کھانا کھا لو سائیں، وہ کھانا کھلائیں، اچھا کھانا کھا لیں بھائی۔ اب ان کو ہاتھ دھلانے کے بعد سے لے کے گئے تو وہاں گھر کے برابر میں نالی جو چل رہی تھی، وہاں بٹھا کر وہ ان کا ہاتھ دھلانے لگے، وہ ہاتھ اسے دھو بھی رہے ہیں اور نالی میں ہاتھ بھی ڈالے جا رہے ہیں، دھو بھی رہے ہیں، نالی میں ہاتھ بھی ڈالے جا رہے ہیں، لوٹے خلچ کر دیے مگر وہ ہاتھ ہی نہیں دھوتے، ان کا جیسے ویسے ہی کھا لو، معلوم پاگل ہیں۔ تو پاگل آدمی کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ صاف پانی کیسا ہوتا ہے، گندا پانی کیسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ انسان کہ جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ سود کا مال جو ہے یہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، سمجھا؟ وہ قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہ خطی ہے، اس شیطان نے جیسے کسی کو ٹچ کر دیا ہو، چھو دیا ہو اور اس پر شیطان کا اثر ہو، بھوت پریت ہو جائے، وہ بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے، اس کی حالت بالکل وہی ہے۔ یہ قرآن شریف میں یہ بات کہی جا رہی، فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس واسطے ہے جو ہم نے کہا ہے کہ ایسی حالت ہوگی اس کی، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بیع یعنی خرید اور فروخت تو سودی کے جیسا ہے، یعنی اصل میں یہ مشرکین کہتے تھے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتلا دوں، مشرکین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کا جو پہلو سب سے زیادہ ناقابل قبول تھا، دین کا جو پہلو جو ان کو نظر آتا تھا، وہ دراصل مالیات ہی کا مسئلہ تھا۔ غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آپ کی رسالت کا ماننا ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ کہتے میں نہ رسول ہوں۔ تو جس آدمی کو، جس شخص کو، جس ذات کو، جس ہستی کو وہ بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور ادھیڑ عمر تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور پورے مکے میں کسی آدمی کو بھی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الصادق نہیں کہا گیا۔ سمجھا؟ سچے تو اور بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ہوں گے، مگر الصادق تو کسی کو نہیں کہا جاتا تھا۔ الصادق اگر نام کسی کا پڑا ہے مکے میں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو نام لینا چھوڑ دیا، الصادق کہنا شروع کر دیا۔ سمجھا؟ یہ تھی ان کی سچائی۔ الامین کہنا شروع کر دیا، تو الصادق الامین یہ نام ہو گیا نبی کریم۔ جیسے کسی صاحب کو آپ دنیا میں یہاں کہہ لیں مولوی صاحب، مولوی صاحب نام تھوڑی ہوتا ہے کسی کا، کسی کو آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب، تو انجینئر صاحب نام نہیں ہوتا، مگر وہ ان کا وصف ہے۔ تو وصف غالب جو ہوتا ہے اسی سے کسی آدمی پکارا کرتے ہیں۔ تو الصادق والامین جو ہے وہ آپ کا وصف بن گیا تھا مکے کے اندر۔ تو جب یہ صورت ہو، ساری باتیں آپ کی لوگ ماننے تیار ہیں، آپ کہیں میں نبی ہوں تو کہ نہیں مانتے، یہ کیسی ہوئی بات ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ نہ تو آپ کی رسالت کا مسئلہ ان کے لیے ماننا مشکل تھا، محض نبی ہونا، اور آپ جو دعوت دیتے تھے اللہ کی کہ اللہ ہیں اور اللہ صاحب قدرت ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اس کا ماننا بھی ان کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے، وہ مانتے بھی تھے اللہ خالق ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آپ ان سے اگر پوچھیں کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے جس کے نتیجے میں ایک مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی، لہلہا اٹھی وہاں، اور کھیت اور کھلیان ہو گئے،
تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو خالق وہی اور سارے کائنات کا، یونیورس کا، دنیا کا اور جہان کا نظام چلانے والے وہی. یہ ان کا یقین تھا. تو پھر اگر اسی اللہ کے بارے میں باتیں کہی جائیں تو کیوں نہ سنیں گے وہ. تو مسئلہ جو تھا، میں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ کٹھن تھا وہ تھا مالیات کا مسئلہ، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک سسٹم ہے، سمجھا، اکنامک کا ایک سسٹم ہے، اور اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو وہ سسٹم درہم برہم ہو جائے گا. اب یہ تو کہیں گے یہ حلال اور یہ حرام ہے، اگر ہم اسی چکر میں رہے تو سارا حرام ہی ہو جاتا ہے. پھر اس واسطے کہ کوئی مکے کا کوئی گھر، غریب یا امیر، ایسا نہیں تھا جو اس وقت سود میں انوالو نہ ہو. یہاں تک کہ صورتحال تھی کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا اور وہ کیا کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا آج کی جو صورتحال ہے کہ آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، کیش پہ تھوڑی سامان لاتے ہیں، کیسے لاتے ہیں، کریڈٹ پہ لاتے ہیں نا. تو یہ کیا ہوا، سود پر آپ نے لیا اور آپ جو ہے بزنس میں لگا رہے ہیں. کتنی جگہ کے بزنس انوالو ہوئے ایک بزنس کے، سود انوالو ہوئے ایک بزنس کے اندر. ٹھیک یہی صورت تھی اس وقت مکے کے اندر کہ غریب سے غریب آدمی بھی بزنس میں اس کی شیئر تھا، پارٹنرشپ ہوتی تھی. مگر کس طرح، امیروں سے سود پر پیسہ لاتے تھے اور اس کے بعد وہ بزنس والوں کو جب قافلے جایا کرتے تھے سامان خریدنے کے لیے ان کو وہ پیسہ دیا کرتے تھے، کیونکہ یقین یہ ہوتا تھا کہ یہ جو تجارتی مال آئے گا اس سے ہم کو نفع زیادہ ملے گا اور ہم سود کے ساتھ میں وہ اس کا پیسہ لوٹا دیں گے، جو بچے گا وہ ہمارا ہوگا. یہ تھی وہ صورت. کوئی مکے کا گھر ایسا نہیں بچا ہوا تھا جو سود کے اندر انوالو نہ ہو. اب اگر اس دین کو ماننے کے معنی کیا ہوا، سود حرام، سود حرام ہے تو سب کی چولیں ہل جاتی، یہ ان کو نظر آتا تھا. تو یہ بات ان کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی تھی کہ آخر اس نظام کو ایک دم کیسے ہم تسلیم کر لیں کہ یہ سب غلط. وہ اس لیے وہ کیا کہتے تھے، میں سود کیسے حرام ہو گیا، یہ تھی ان کا کہنا. جب میں نے اس لیے پوری داستان سنائی ہے اور پوری وہاں کی جو نقشہ اس لیے کھینچا ہے کہ اب ان کا کہنا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ آرگومنٹ ان کا یہ تھا کہ سود حرام کیسے ہو گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ تم بزنس کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں. بزنس کس کو کہتے ہیں کہ صاحب آپ $10 کا سامان کسی کو $15 میں بیچتے ہیں. اور میں پھر سود میں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ $10 کے بدلے میں $15 لیتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ یہ کہا کرتے تھے مشرکین. قرآن نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے اور کہا یہ ہے ان کا پاگل پن، کہ یہ پاگل جو ہے خپتی ہو کر کے جس طرح شیطان اور بھوت پریت کسی پر آ جائے اور وہ پاگل پنے کی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات انہوں نے کہی ہے. اس لیے فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت جو ہے وہ تو ربا کے جیسے. اصل میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ انما الربا مثل البیع، کہ ربا جو ہے بے کے طرح سے، مگر اس کو الٹ دیا مبالغے میں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا. سمجھا؟ یہاں اصل میں بات جو ہے وہ فرق اور طریقے سے بتلایا جا سکتا تھا کہ بے اور ربا کے اندر، خرید و فروخت بزنس میں اور سود اور انٹرسٹ میں کیا فرق ہے. اس کو اور طریقے پر بھی بتلا سکتے تھے، لیکن ان سارے طریقوں کو چھوڑ کر جس طریقے کو اختیار کیا گیا وہ کیا، ایک چیز اللہ نے حلال کی، ایک چیز اللہ نے حرام کی. کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں سمجھنے کے واسطے؟ معلوم ہوا کہ ایک بندہ جو ہے اس کی بندگی اس میں ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کیا چیز اللہ نے حلال کی اور کیا چیز اللہ نے حرام کی. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے حرام ہے. تمہاری عقل اس کے حلال ہونے کو مانتی ہو نہ مانتی ہو، اور تمہاری عقل کسی چیز کے حرام ہونے کو سمجھتی ہو کہ نہ سمجھتی ہو، ڈیپینڈ اس پر نہیں کرتا. مدار اس پر نہیں ہے، مدار اس پر ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. شریعت تو اسی کو کہتے ہیں. شریعت اس کو نہیں کہتے کہ ہماری عقل اس بات کو مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی. شریعت اس کو نہیں کہتے. شریعت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. جب شریعت اس کا نام ہے تو ہم شریعت کے مکلف ہیں کہ اپنی عقل کے مکلف ہیں.
سمجھ میں آیا نہیں بات؟ جب شریعت کے مکلف ہیں تو بس یوں دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا. تو میں نے کہا کہ انٹرسٹ اور بزنس کے اندر فرق جو ہے فرق، مگر کوئی اور طریقے پر سمجھانے کے بجائے جو اصل الاصول ہے شریعت کے اندر اس کو سامنے لائے. اس لیے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. اچھا صاحب، اب میں اس کو آپ کو تھوڑا سا 5 منٹ ہیں تو میں اس سے پہلے انشاءاللہ سمجھا دوں گا. دیکھیے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے خرید و فروخت، ایک ہے صدقہ خیرات، تیسری چیز ہے ربا، ہے کہ نہیں؟ مالیات کے معاملے. جہاں تک خرید اور فروخت کا تعلق ہے، بلا شبہ اس میں انسان کا پیش نظر اپنا نفع ہوتا ہے. خوب توجہ سے سنیے، فرق بتا رہا ہوں میں تینوں کے اندر. بزنس کے اندر بزنس آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اپنا نفع مقصود ہے نا، اپنی ذات، اپنے گھر والے، جو بھی کہیے. مگر اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ پیش نظر نہیں ہوتا. یہ اس کے ہے ہی نہیں کانسیپٹ میں. بزنس میں یہ نہیں ہوتا. بزنس میں دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یا دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ بزنس کا جز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنا فائدہ ہو. ایک بات یہ یاد رکھیے، انفاق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صدقہ خیرات میں، صدقہ خیرات میں مالی لحاظ سے اپنا نقصان گوارا مگر دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ انفاق. ٹھیک ہے نہیں بات؟ بھائی آپ کسی کو $10 دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے $10 کے آپ کو کاٹ رہے ہیں؟ نہیں، آپ اپنا نقصان کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. یہ انفاق کی صورت. ربا میں کیا ہے؟ ربا میں بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ربا میں آپ دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. انفاق کے اپوزٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی واسطے انفاق کے مضمون کے بعد ربا کے مضمون کو لائیں، چونکہ وہ اپوزٹ ہے. تو بیع جو ہے اس میں اپنا نفع دوسرے کو نقصان نہ پہنچا کر وہ تو حلال ہوا. اور ربا کے اندر کیا ہے؟ اپنے کو نفع پہنچانا دوسرے کو نقصان پہنچا کر، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. یہ دوسرے کو نقصان ہے. ہوتا کیا ہے کہ صاحب آپ کسی کو، جو شخص بھی قرض لینے کے واسطے آیا، ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے. مجبوری کے کوئی یہی ایک قسم تھوڑی ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی تھی اور اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا اور وہ آپ کے پاس آیا مانگنے کے واسطے. مجبوری کی 1000 شکلیں. تو مجبوری میں آدمی قرض لیتا ہے. کسی کے پاس اگر $100,000 ہو اور $50,000 کو اس کو ضرورت پیش آئی، کیا پریشانی ہے کہ وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس مانگنے کے لیے؟ مانگنے کے لیے تو جب آتا ہے کہ اس کو $50,000 چاہیے لیکن اس کے پاس صرف $10,000 ہیں، یہ $5,000 ہے، مانگنے کے واسطے مجبور ہوا. سمجھ میں آیا؟ تو مجبوری ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ارے یہ تو بہت اچھا موقع ہے، میں محنت نہیں کروں، مجھے نہ مزدوری کرنی پڑے، نہ میرا پسینہ نکلے، نہ میرا کوئی کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. یہ $100,000 6 مہینے کے بعد مجھے $130,000 دے دینا. معلوم ہوا کہ اپنا فائدہ دوسرے کو نقصان پہنچا کر دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ ہے وہ صورت. اور معاشرے اور سوسائٹی میں اگر یہ خیال ہو، آپ کا خیال کیا ہو؟ عبداللہ سلیم کو نقصان پہنچا کر فائدہ اٹھا لو. اور عبداللہ سلیم کا خیال کیا ہو؟ نذیر صاحب کو نقصان پہنچا کر میں فائدہ اٹھا لوں. یہ اگر پورے معاشرے اور سوسائٹی میں یہی جذبات جو کام کریں گے، وہ معاشرہ کھوکھلا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ آج ہم جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں یہ دکھلاوا چل رہا ہے کہ صاحب گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، اور بہت اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑے اچھے اخلاق ہیں. یہ دنیا میں سب جگہ یہ صورت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر سے اخلاق جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے. میں ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. میں جب فتاوا لکھنے کا کام میں کرتا تھا تو ایک اس کا نام مجھے یاد ہے، ابراہیم، مولوی ابراہیم ادھیڑ عمر کے تھے. لگ بھگ اس وقت میری مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے ہو سکتا ہے کہ 2-1 سال مجھ سے بڑے رہے ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ اتنی عمر میں کوئی پڑھنے کے لیے آیا ہو، فتاوا لکھنا سیکھنے کے لیے آیا تھا.
تو خیال یہ ہوا کہ بھئی یہ عمر عام طور پر جو ہے کسی مدرسوں میں جانے کی ہوتی نہیں ہے، تو لیٹ آئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے فیملی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے. راجستھان کے تھے وہ، کسی گاؤں کے. تو میں نے پوچھا فیملی ہے؟ کہ ہاں ہے. کون کون ہے بھائی فیملی میں آپ کے؟ معلوم ہوا بیوی بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. بچے کتنے ہیں؟ بتایا 5 ہیں. کیا عمر کے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے. کوئی اور تمہارے گھر میں کوئی ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. نہ بھائی ہے، نہ باوا ہے، نہ چچا ہے، نہ تایا، کوئی نہیں. تو میں نے اسے پوچھا پھر تم جو یہاں پڑھنے آ گئے سینکڑوں میل دور، تمہارے گھر کو کون دیکھ ریکھ کرتا ہوگا؟ کیا ہے تمہاری بزنس کیا ہے؟ تو کہنے کہ کھیت ہیں. تو کھیت ہیں تو کھیتی کون کرتا ہے میاں؟ ان کو دیکھتا کون ہوگا؟ تو سوال پیدا ہوا. وہ چونکہ روز ہی ملتے تھے، ہر وقت 5-6 گھنٹے ساتھ ہوتے تھے، وہ سیکھتے تھے اور ہم جو ہے وہ فتاوی لکھتے تھے. تو بہرحال تو وہ اس وقت اس نے مجھے بتایا، اور واقعی میرے لیے انوکھی بات تھی. اس نے کہا کہ وہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ کرتے ہیں. گاؤں کے لوگ کرتے ہیں. کہنے ہاں تو ہمارے یہاں تو یہ طریقہ ہے، اگر کوئی آدمی باہر سفر میں چلا جائے تو پھر یہ ہے کہ گاؤں والے جو ہیں پڑوس کے لوگ وہی دیکھتے ہیں. اچھا سا ہے، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. بھائی بازار سے سامان لانا ہو تو چلو وہ کر لو، مگر کھیتی کون دیکھتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو کہنے کہ وہی دیکھتے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کا طریقہ کار یہ ہے، جو اس گاؤں کا ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلانے گھر کے اندر یہ پریشانی ہے تو بلانا نہیں پڑتا، کہ جس کو معلوم ہوگا وہ آئے گا اور آ کر کے مدد کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی طرح سے ضرورت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مسئلہ. تو اس نے کہا کہ اگر ہمارے یہاں مثلا یہ ہو پڑوس میں کسی کو مثال کے طور پر گھی کی ضرورت ہے تو وہ گھی لیں، انہوں نے کہا آئے گا گھی لینے کے بعد سے صاحب گھی ذرا دے دی، تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ مالک مکان یا مالکہ جو ہے وہ جائے اور گھی کا برتن لائے اور گھی کے برتن میں سے اپنے ہاتھ سے اس کو گھی دے. یہ نہیں کریں گے، اس کو عیب سمجھتے ہیں ہمارے یہاں. ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، تجھے تمہارے جا کے لے لے جتنا چاہیے. وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کے پاس سے وہ آٹا چاہیے آٹا، چاول چاہیے چاول، گھی چاہیے گھی، نمک چاہیے نمک، جس چیز کی ضرورت ہے وہ جہاں رکھی ہوئی وہاں جائے، اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے کر چلا جائے. یہ ہے معاشرہ وہاں کا. اب وہ آدمی پورے سال وہاں فتاوا سیکھا، ایک دفعہ گھر نہیں گیا، تو میں اپنے وطن نہیں گیا، بیوی کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، اور اطمینان ہے کہ گاؤں والے برابر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ معاشرہ وہی ہے. یہ ہے اخلاق، یا یہ اخلاق ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے وہ پتہ ہی نہیں، اس کے یہاں مر بھی گیا پڑوسی کو پتہ ہی نہ چلا. سمجھ میں آیا؟ یہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی کیسی سوسائٹی. تو اصل میں سود اور ربا نے حقیقتاً جو ہے وہ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، جس کو اخلاق کی آپ تعریف ہی دوسری کرتے ہیں کہ بد اخلاقی کو خوش اخلاقی اور خوش اخلاقی کو بد اخلاقی کہنا شروع کرتے ہیں، تو مسئلہ ہی دوسرا ہے. سمجھ میں آیا کہ اصطلاحات بدل دیے جائیں، لیکن اگر ٹرمنالوجی جو ہے اس کو چینج نہ کیا جائے اور حسن خلق جو ہے وہ حسن خلق ہی رہے، تو واقعہ یہ ہے کہ ربا کے نتیجے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر ہمدردی، انسیت اور خدمت خلق، یہ جذبات جو ہے، خدمت خلق تو ڈکشنری میں رہ گیا اور عمل سے نکل چکی ہی بات یہ. تو یہ جو صورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی منشا یہ تھی کہ اسلام کے ذریعے سے معاشرے میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ جیسے ایک دیوار ہوتی، کل بنیان مرصوص، کہ ایک دیوار کے جس طرح سے اینٹ کے اندر پیوست ہے، ایک اینٹ کو بھی دوسرے اینٹ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. معاشرہ اور سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے، اور وہ ظاہر ہے کہ ربا سے نہیں بن سکتی، صدقات اور بزنس بیوپار سے بنے گی. یہ ہے وہ وجہ انشاءاللہ. باقی الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم. تو یہاں سے سود کیے اور اس کو یوزری کہیے اس کی برائی بتلائی گئی تھی کہ سود کھانے والا اس طرح کھڑا ہوگا قیامت میں جس طرح سے وہ آدمی کھڑا ہوا کرتا ہے کہ جس کو شیطان نے چھو لیا ہو اور شیطان کے چھونے سے وہ خپتی ہو گیا ہو، پاگل اور دیوانہ. جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پاگل پن کی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے بھائی اس پہ جن بھوت آ گئے، تو جن بھوت کا اثر ہو جانے سے جیسے کوئی آدمی پاگل ہو جائے، مطلب یہ نہیں کہ قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ جن بھوت کے آ جانے سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ لوگ ایسا جب کسی پر جن بھوت آ جائے، وہ کوئی پاگل پن کی باتیں کرے تو لوگ سمجھتے ہیں جن بھوت آ گیا اس پہ. تو قرآن نے اس محاورے کو استعمال کیا کہ بالکل ایسا کھڑا ہوگا یہ آدمی بھی جیسا دیوانہ پاگل ہوتا ہے کہ جن بھوت اس پہ آ گئے ہیں. کیوں؟ فرمایا بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اس واسطے کہ اس کے دنیا میں بھی پاگل پنی تو کر رہا تھا. دنیا میں اس نے کیا کہا تھا کہ بیع جو ہے، خرید اور فروخت، وہ ربا ہی کے جیسا ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی $10 کی چیز دے کر کے $15 وصول کرتا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ $10 دے کر کے $15 وصول کرتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ نفع اس میں بھی چاہیے، اس میں بھی چاہیے. تو یہ اس کے پاگل ہونے کی بات ہے. میں نے کہا تھا کہ قرآن شریف نے اس کو پاگل پن اس لیے کہا ہے کہ دونوں چیزوں میں بہت واضح فرق ہے، مگر اس واضح فرق کو نہیں سمجھ رہا. اور پاگل کس کو کہتے ہیں؟ پاگل اسی کو کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان میں وہ فرق نہ کرے، اور جن چیزوں میں فرق نہیں ہے ان میں فرق کر دے. سمجھا؟ گندا پانی اور اچھا پانی دونوں الگ الگ ہیں.
تو اگر گندے اور اچھے پانی میں فرق نہیں کر رہا ہو کوئی آدمی، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے. تو میں نے جس طرح قصہ سنایا تھا آپ کو پچھلے ہفتے کہ گندی نالی کے پاس بیٹھ کر کے اوپر سے لوٹے پانی ڈالے جا رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر نالی میں ڈال رہے ہیں. معلوم ہوا کہ تمیز نہیں ہے کہ گندا پانی کون سا ہے اور اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور صاف پانی کیسا ہے اس سے ہاتھ دھلتا ہے. یہ پاگل ہونے کی بات ہے. تو جس نے سود اور بزنس کو ایک ہی درجہ دے دیا وہ پاگل ہوا. وجہ اس کی میں نے پچھلے ہفتے کچھ چیزیں بتائی تھی کہ سود اور خرید اور فروخت میں بہت سے فرق ہیں. ایک فرق تو معاملے کا یہ ہے کہ بزنس میں سامان دیا جاتا ہے اور اس کی قیمت لی جاتی ہے. قیمت مقرر کرنے کا حق ہے مالک کو، لیکن $10 جو کیش ہیں یہ $10 ہی ہیں. اس کی قیمت کو کوئی دوسرا آدمی متعین نہیں کرے گا. گورنمنٹ نے متعین کر دیا کہ یہ $10 کا بل ہے. سمجھ میں آیا؟ میں کہوں کہ یہ $11 کا ہے اور آپ کہیں $12 کا ہے، ہم کو بھی لوگ پاگل کہیں. تو یہ $10 کا بل ہے، یہ $10 کا ہے. ہاں $10 کی چیز آپ کے پاس ہو، آپ اس کو $20 کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو $20 کے بیچوں گا اس کو، اور اس کو $15 کے بیچوں گا یا کم میں بیچوں گا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن $10 جو کرنسی ہے وہ 10 ہی رہے گی، اس کو 11 نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ ہوا. تو کیش کو دے کر کے اور اس کے بدلے میں کیش اضافے سے لینا یہ بزنس نہیں ہوا، نمبر 1. دوسرا یہ کہ بزنس کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہے. سمجھ میں آیا؟ اور نہ نفع کی مقدار متعین ہو سکتی ہے اور نہ نقصان کی کوئی مقدار متعین ہو سکتی ہے. مارکیٹ ریٹ پہ چلیں گے. آپ جب مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو جو مارکیٹ چل رہا ہے، ریٹ چل رہا ہے، اس پر آپ سامان بیچیں گے اپنی دکان کے اوپر. اب اس میں کیسے پہلے سے متعین کیا جا سکتا ہے کہ صاحب ہمارے اس سال اس دکان کے اوپر اتنا پروفٹ آ کے رہے گا، اتنا نقصان ہو کے رہے گا؟ نہیں کہہ سکتے. سامان آپ کے پاس موجود ہے، مارکیٹ میں ریٹ ڈاؤن ہو گئے، آپ کی جو ہے سامان کم قیمت پر بکے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے. لیکن جہاں تک سود کا معاملہ ہے، سود میں تو یہ ہے کہ جو ریٹ طے ہو گیا کہ صاحب اتنے ریٹ پر ہم آپ کو یہ قرضہ دے رہے ہیں، وہ چاہے اس کا گھر گر جاؤ، آگ لگ جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، اور چاہے وہ ملینر بن جاؤ، وہ آپ کو اسی ریٹ کے مطابق آپ کا قرضہ لوٹائے گا. تو یہ ایک ڈیفینیٹ ہے کہ اس میں نقصان نہیں، نفع ہے اور نفع متعین ہے. سمجھ میں انٹرسٹ جو بھی ہے. تو اب خرید اور فروخت بزنس میں اور ربا میں دونوں یکساں کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو ہوا معاملے کی بات. جہاں تک نتائج کا تعلق ہے وہ میں نے بتلایا تھا کہ دونوں جو نتیجہ اور اس کا اثر پڑتا ہے وہ یہ یوں کہیے کہ اس کے بیگ میں جو جذبہ ہے وہ جذبہ بھی دونوں کا مختلف ہے. کیونکہ بزنس میں جذبہ کیا ہوتا ہے؟ بزنس میں جذبہ یہ ہوتا ہے نفع میرا ہو، مگر مارکیٹ میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، کمیونٹی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، صارفین کو، کنزیومرز کو، وہ چیزیں لائے گا. سمجھ میں آیا؟ وہ چیزیں لائے گا تو لوگوں کو بھی فائدہ اس میں ہو رہا ہے. اگر وہ چیزیں مارکیٹ میں آنی بند ہو جائیں کہ جس کی ضرورت کنزیومرز کو ہے تو کنزیومرز کا نقصان ہے. کنزیومر کا فائدہ کیا ہے کہ مارکیٹ میں وہ چیزیں آئیں جس کی ان کو ضرورت ہے. تو تجارت میں تجارت کرنے والے کا بھی فائدہ ہے، کنزیومرز کا بھی فائدہ ہے، دونوں کا فائدہ ہے. لیکن جہاں تک سود کا تعلق ہے، سود میں صرف اس کا فائدہ ہے جو قرضہ دے رہا ہے. جو قرضہ لے رہا ہے اس کا فائدہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کہیں گے نہیں اس کا بھی فائدہ ہے. بھائی اس کا فائدہ کیسے؟ آپ زیادہ یہ کہیں گے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے مثال کے طور پر $100,000 جو ہے بینک سے انٹرسٹ پر لے لیا اور اس کے بعد اس نے بزنس پہ لگا دیا. بزنس پہ لگایا تو اس کو پروفٹ مل گیا. $100,000 اس کے پاس تھے نہیں پہلے سے. سمجھ میں آیا؟ اب اس نے بینک سے لے لیا، اس کو جو پروفٹ ملا انٹرسٹ اس کو دے دیا، باقی نفع جو ہے اس کے پاس آ گیا، فائدہ اس کا ہوا. سمجھ میں آیا؟ اب $100,000 نہیں تھے تو کہاں سے بیچارہ بزنس کرتا؟ اس نے کیسے بھی لے کر کے بزنس کر لیا، فائدہ ہوا اس کا. مگر آپ صرف ایک فرضی ایک شکل کو بنیاد بنا رہے ہیں، متعین ایک شکل، اور وہ کیا کہ بینک سے جو قرضہ سود پر لیا ہے، اس سے جو بزنس کیا ہے، اس پر نفع ملنا بھی یقینی آپ نے طے کر لیا اور اس پر اتنا نفع بھی یقینی طے کر لیا کہ بینک کا انٹرسٹ دینے کے بعد بھی اس کے بعد بچا رہا. یہ ایک ہی شکل آپ نے فرض کر کے طے کی. آپ اس کے ساتھ اور جو ممکنہ شکلیں ہیں وہ بھی تو لگائی ہے کہ صاحب
جو بینک سے قرضہ لے کر بزنس کیا، بزنس نقصان میں چلا گیا. یہ ناممکن تو نہیں ہے، زیادہ امکان ہے اس کا، 50-50 اس کا امکان ہوتا ہے کہ بزنس میں نقصان ہو یا نفع ہو. اب اگر نقصان ہوا تو اس کو تو دینا ہی ہے، بینک کو اصل بھی دینا ہے اور انٹرسٹ بھی دینا ہے، اور جو اپنا نقصان جو ہو گیا وہ سو گیا. تو اس لیے نفع اصل میں سود کے اندر اسی کا متعین ہے کہ جو قرضہ دے رہا ہے، قرضہ لینے والے کے نفع کی متعین صورت کچھ بھی نہیں ہے، امکان ہے لیکن ظاہر کے امکان پر نہیں فیصلہ ہو سکتا. تو اس لیے میں نے کہا کہ جذبے کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے، معاملے کی صورت کے لحاظ سے بیع اور سود دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اب جب مشرکین کہتے تھے میں دونوں میں کیا فرق ہے، جیسی بیع ویسی سود، جیسا بزنس ہوتا ہے یہ بھی ایک بزنس ہے، تو قرآن نے کہا کہ یہ پاگل ہیں، اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح پاگل کھڑے ہوتے ہیں قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں بھی یہ پاگل پن کر رہے تھے. آگے فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ بتلا دوں کہ جہاں تک کیش قرضے پر لے کر اور اس پر انٹرسٹ دینے کا مسئلہ تھا، اس کو تو مشرکین عرب بھی سود کہتے تھے. اس کا نام ان کے یہاں بزنس بالکل نہیں تھا، سود ہی تھا. ہاں یہ کہتے تھے سود حرام نہیں، لیکن سود ضرور کہتے تھے، ربا ہی کہتے تھے. تو مگر اور شکلیں ان کے ہاں جو تھیں اس کو وہ اس تعریف میں نہیں لاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سود کے جو یعنی وہ ہیں معاملے کی نوعیت، اس پر نظر فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے، قرآن شریف میں ضروری نہیں کہ ہر حکم خدا کا ملے، اللہ کا حکم